نمبر ہے ناظرین ایک، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش تخلیق آدم علیہ السلام کے کتنا عرصہ کے بعد ہوئی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ایک ہفتہ بعد دوسرے جمعہ کو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا ظہور ہوا۔ سوال نمبر ہے ناظرین دو، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک بیت اللہ یعنی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتی رہی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دنوں تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ تفسیر ابن کثیر۔ سوال نمبر ہے ناظرین تین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بالآخر کہاں جا کر ٹھہری یعنی کہ رکی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جو موصل یا شام کی حدود میں واقع ہے۔ خزائن العرفان۔ سوال نمبر ہے ناظرین چار، حضرت یعقوب علیہ السلام جب سفر مصر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ کتنے لوگ تھے یعنی کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سفر مصر کے لیے 72 یا 73 افراد تھے اور دوسری روایت بھی ہے۔ سوال نمبر ہے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے سفر پر کس لیے روانہ ہوئے اور وہ وہاں کس سے ملے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جدا ہوئے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 6، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنی کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس پیارے نبی کے ساتھ منسوب ہے؟ جواب ہے ناظرین، اونٹنی کا معجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 7، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی فرعون کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ دے مارا؟ جواب ہے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 برس کی عمر میں فرعون کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ مارا۔ سوال نمبر ہے ناظرین 8، اس فرعونی کا کیا نام تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا سے نکالا تھا؟ جواب ہے ناظرین، جس نے دریا سے صندوق نکالا اس فرعونی کا نام طایوس تھا۔ الاذقان جلد 2۔ سوال نمبر ہے ناظرین 9، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے ناظرین، بوقت قبول اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 37 یا 38 سال تھی اور آگے غم اس کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 10، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ جواب ہے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ معراج النبوت۔ سوال نمبر ہے ناظرین 11، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال نمبر ہے ناظرین 12، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کن احباب نے قبر میں اتارا؟ جواب ہے ناظرین،
حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اتارا۔ سوال نمبر ہے ناظرین 13، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین یعنی دو نور والا کیوں ہوا ہے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ سوال نمبر ہے ناظرین 14، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے، یعنی کہ ان کو کس نے مسلمان ہونے کی دعوت دی؟ جواب ہے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، مدارج النبوات۔ سوال نمبر ہے ناظرین 15، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب ہے ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 16، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ناظرین، آپ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ سوال نمبر ہے ناظرین 17، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو بھیجا؟ جواب ہے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا اور آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ سوال نمبر ہے ناظرین 18، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کتنے کپڑوں کا تھا؟ جواب ہے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا کفن 3 کپڑوں کا تھا، تجہیز و تکفین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال نمبر ہے ناظرین 19، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا نام حوا کیوں ہوا ہے، یعنی کہ حوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا نام حضرت حوا اس لیے رکھا گیا کہ یہ لفظ حی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زندہ، چونکہ آپ زندہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ تفسیر نعیمی۔ سوال نمبر ہے ناظرین 20، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس نبی کے منہ میں فرشتے نے آگ کا انگارہ رکھ دیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بنایا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ تو نادان بچہ ہے، اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ اس پر فرعون نے ایک تشت میں آگ اور ایک میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ یاقوت اٹھانے لگے تو فرشتہ نے اللہ کے حکم سے آپ کا ہاتھ آگ پر رکھ دیا اور انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ خزائن العرفان اور تفسیر نعیمی اس کے حوالہ جات ہیں اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ سوال نمبر ہے 21، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کپڑا ہے جس کو دیکھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے دوستو، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ موسوعہ ابی دنیا کتاب صفحہ 351 حوالہ ہے۔